ہے، کسی کے آگے سپورٹ کے لیے کہنا نہیں ہے، میں جانوں میرا رب جانے۔ اللہ پر ایسا بھروسہ رکھو اور ساری زندگی اللہ سے یہ دعا کرتے رہا کرو کہ اے اللہ کبھی زندگی میں کسی سے مانگنا نہ پڑے، میرے مولا مجھے دینے والا ہی ہاتھ دینا، کبھی مجھے مانگنے والا نہ ضرورت پڑے، اے اللہ اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ کیجیو۔ اور یاد رکھیں جن کی عادت پڑ جائے نا مانگنے کی، پھر بیچارے وہ مانگنے والے ہی رہ جاتے ہیں۔ اگر تکلیف آئی ہے، اگر مشکل آئی ہے، رب پر بھروسہ رکھو، اپنی خودداری میں رہو، اپنے رب سے مانگو، التجا کرنی ہے تو اس کی بارگاہ میں کرو، اللہ دن پھیر دے گا، اللہ تمہیں غیب سے دے گا اور ایسا دے گا کہ جہاں تمہارا گمان بھی نہ ہوگا۔ اگر میرا کوئی بھائی قرضے میں ہے، اگر میرا کوئی بھائی اس وقت پریشانی میں ہے، اگر آپ کسی مصیبت میں ہے، میری بات غور سے سننا۔ کبھی کبھی ہوتا کیا ہے، کاروبار میں کوئی بڑا نقصان ہو، نا امیدی کی طرف جاتا ہے، کہتا ہے میں تو نہیں نکل سکتا، اب سیدھے کاروبار سے تو میں نہیں نکل سکوں گا، اب مجھے کوئی ٹیڑھا کام کرنا پڑے گا، اب حرام کمانا پڑے گا، اب کوئی شارٹ کٹ نکالنا پڑے گا تاکہ یہ قرضہ بھی اتر جائے۔ دکان کرائے کی ہے، اگر اس طرح کام کرتا رہا تو ساری زندگی کرائے کی دکان میں رہ جاؤں گا۔ نہیں جناب، شرافت سے پیسے نہیں بنتے، 2 نمبر کا کام کروں گا تو اپنی دکان بنے گی۔ چھوٹا سا گھر ہے، ڈیفنس میں بنگلہ گھر کیسے بنا لیا، فلاں نے بھی بنا لیا، مجھے بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ اس چکر میں اللہ پر بھروسہ اٹھ جاتا ہے اور بندہ حرام کی طرف آ جاتا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک جملہ سیکھ کر جانا ہے، غور سے سن لو۔ جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو میرے نصیب میں نہیں ہے نا، وہ مجھے کوئی دے نہیں سکتا۔ آپ کتنی بھی کوشش کر لیں، چاہے حرام کی کوشش کریں، نصیب میں نہیں ملے گا اور حرام کا گناہ مل جائے گا۔ اللہ نے جو آپ کے نصیب میں رکھا ہے وہ حلال میں بھی ملے گا۔ صبر تو کرو، بھروسہ تو کرو۔ اب آپ کہیں گے جناب مشکل ہی اتنی بڑی آ گئی ہے، اتنا بڑا قرضہ، اتنی بڑی پرابلم میں کیسے نکل سکتا ہوں؟ اچھا، اس مایوسی میں لوگ بعض اوقات خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں، بعض اوقات ڈپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں۔ اور یہ صرف کاروبار میں نہیں ہے، فیملی پرابلمز بھی ہوتی ہیں، کسی کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، کسی کا گھر ٹوٹنے کے قریب ہو جاتا ہے، کسی کے ساتھ بیماری ایسی آ جاتی ہے کہ ڈاکٹر بھی مایوس کر دیتے، نہیں جناب ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ اب بندہ کہتا بچا ہی نہیں کچھ میرے پاس۔ آؤ میں آج آپ کو ایک فارمولہ بتاتا ہوں، اور میں نہیں بتاؤں گا، قرآن کی زبانی بتاؤں گا۔ پہلے تو یہ سمجھ لو، مجھے آپ سے جواب چاہیے، جو مشکل آپ کے سامنے ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس کچھ نہیں تھا، نو بینک بیلنس، نو پراپرٹی، ناٹ ایٹ آل، کچھ بھی نہیں، ایمپٹی ہینڈڈ، خالی ہاتھ آئے تھے، اور اکیلے نہیں، سارے مہاجرین صحابہ اس طرح آئے تھے۔ کیا سب معاذ اللہ مانگنے والے بن گئے؟ کیا سب روڈ پہ رہے؟ اللہ پر بھروسہ تھا، اللہ نے سب کو نواز دیا۔ ہمارے پاس پرابلم یہی ہے، ہمیں سب پر بھروسہ ہے، رب پر بھروسہ نہیں ہے، ہمیں اللہ پر اطمینان نہیں ہے، اللہ کے فیصلوں پر اطمینان نہیں ہے۔ سنو میری بات، اب میں سوال کر رہا ہوں آپ سے، جو مشکل آپ کے سامنے ہے، چاہے وہ قرضہ ہے، چاہے وہ بے روزگاری ہے، چاہے وہ فیملی پرابلم ہے، چاہے وہ بیماری ہے، کیا وہ اللہ دور نہیں کر سکتا؟ جواب دو نا، کر سکتا ہے نا؟ اتنا ایمان تو ہے کہ نہیں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ میں نہیں کر سکتا، مجھے لگتا ہے میرے بس میں نہیں ہے، آئی ایم فنش، مگر کوئی تو ہے نا جو اس مشکل کو حل کر سکتا ہے۔ وہ کن کہے تو کائنات بن جاتی ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اب میں آپ کو دنیاوی ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں، پھر قرآن کی آیت سناؤں گا، پھر یہ وسوسہ کلیئر ہو جائے گا۔ ایک دنیاوی ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں یا دکان میں کبھی چونٹیاں آتی ہیں، 5-6 چونٹیاں کہیں پیدل چل رہی ہوں، ساتھ جا رہی ہوں، اس چونٹی کے آگے آپ کوئی بڑا سا اپنے پاس سیب ہو یا کیا کہتے ہیں کینو ہو، اس کے آگے رکھ دیں، کیا ہوگا؟ چونٹی رک جائے گی، کیونکہ اس چونٹی کے لیے تو بہت بڑا پہاڑ ہے نا، سیب، وہ رک جائے گی، وہ دائیں بائیں جائے گی، آگے نہیں جا سکے گی، اس کا راستہ رک گیا۔ چونٹی کے لیے کیا ہے؟ وہ سیب۔ آپ نے وہ سیب اٹھایا، واپس جیب میں رکھ لیا، چونٹی کا راستہ کلیئر۔ تھوڑی دیر پہلے کیا تھا؟ اس کے لیے پہاڑ تھا، اب کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، راستہ کھل گیا۔ اب سنو، تمہاری بیماری، قرضہ، گھر کی لڑائی جھگڑے، دشمن کا خوف، واٹ ایور پرابلم جو ہے آپ کے سامنے، ذرا اس کو تصور میں لاؤ۔ آپ کے لیے کیا ہے؟ بہت بڑا پہاڑ۔ میرے رب کے لیے کیا ہے؟ رب کے لیے کچھ نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے پہاڑ ہے، وہ جب چاہے جیسے چاہے وہ کن فرمائے دنیا بن جاتی ہے۔ تو یہ مشکل کیا ہے اس کے لیے؟ اور اب رب نے وعدہ کیا کیا ہے قرآن میں؟ سنو، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ،
اللہ ادھر سے روزی دے گا جدھر سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، امیجنیشن بھی نہیں ہوگی، آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ اور یہ بزرگ بیٹھے نا، کبھی ان کے پاس چائے پینا، میری بات ان سے پوچھ لینا، یہ بھی سر ہلائیں گے جو میں کہنے جا رہا ہوں۔ ان کی زندگی میں، سب کی زندگی میں آلموسٹ 40-50 سال سے بڑا جو بیٹھا ہے میری بات کو ایڈمٹ کرے گا کہ زندگی میں ایک موقع آیا ہوگا جب آپ کو لگا ہوگا میں پھنس گیا، اب میں نہیں نکل سکتا، یہ بڑی مشکل آ گئی ہے، اور آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ ختم، اب یہ نہ کاروبار سیدھا ہوگا نہ یہ پرابلم سے میں نکلوں گا، اور تھوڑے عرصے بعد آپ ایسے نکل گئے ہوں گے کہ آپ کو لگا ہوگا یہ ہوا کیا، یہ کیسے ٹھیک ہو گیا، سب یہ کہاں سے مدد آئی؟ یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ادھر سے روزی دے گا جدھر سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور آگے رب نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ پرابلم یہی ہے میرے میٹھے اسلامی بھائی، ہم اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے، ہم اللہ سے محبت نہیں کرتے، ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، فلاں منسٹر سے دوستی ہو جائے، فلاں بڑے یونین والے سے دوستی ہو جائے، فلاں سیٹ سے کاروبار ہو گیا نا، اس کی مل سے مجھے کسی طرح وہ مل گئی، ایجنسی مل گئی، تو بس پھر میری زندگی بن جائے گی۔ نہیں جناب، کوئی روزی نہیں دیتا، روزی رب دیتا ہے۔ اگر اللہ پر مجھے بھروسہ ہے نا، ایک دروازہ بند ہوگا میرا رب 100 دروازے کھول دے گا، میں ایک ہی دروازے پر لا لگائے بیٹھا ہوں، اچھا اس نے ایجنسی ختم کر دی، میں بیمار ہو گیا کہ اب تو وہ کاروبار نہیں دے گا، میں تو تباہ ہو گیا، یہ آئٹم میری دکان پہ نہیں ہوگی تو میری مارکیٹ میں کیا ویلیو رہے گی؟ ارے نہیں، کوئی پرابلم، ایک دکان بند ہوئی، ایک ایجنسی بند ہوئی، ایک آئٹم بند ہوئی، اگر دوستی رب سے لگی ہوئی ہے اللہ تمہیں 100 دروازوں سے روزی دے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، رب نے قرآن میں کہا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ادھر سے دے گا جدھر سے تمہارا گمان نہیں ہوگا۔ پھر کیوں جاتے ہو سود کی طرف، پھر کیوں جاتے ہو رشوت کی طرف، پھر کیوں جاتے ہو جھوٹ کہہ کر مال بیچنے کی طرف؟ ارے تھوڑا مال بک جائے گا، تھوڑے پیسے مل جائیں گے، مگر اللہ ناراض ہو جائے گا، میرا بینک بیلنس تو بڑھ جائے گا مگر رب ناراض ہوگا۔ اور یاد رکھنا، جس سے رب ناراض ہے نا، ایک جھٹکا لگے گا، ایک بار وہاں سے رسی کھینچی جائے گی، یہ سارا محل، یہ ساری عزت، یہ ساری دولت کبھی بیماری میں چلی جائے گی، کبھی ڈکیتی میں چلی جائے گی، کبھی ٹینشن میں بیمار ہو جاؤ گے۔ ارے اللہ کو راضی کرو، سب کو راضی سب کو راضی کرنے کے چکر میں تم نے رب کو ناراض کر دیا ہے۔ تم رب کو راضی کر لو، وہ سب کو راضی کر دے گا۔ آج یہ سیکھ کر جانا ہے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف یہ کتنے مالدار تھے آپ کو پتہ ہے؟ یہ بالکل غریب تھے، کچھ نہیں تھا، اب اللہ نے مال میں برکت کیسی دی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار ان کو دعا پتہ ہے کیا دی؟ ایک بار پیارے آقا کی بارگاہ میں 8000 دینار لے کر آئے، 8000 درہم لے کر آئے۔ آقا نے صدقے کے لیے کہا تھا، تو کہا حضور میرے پاس 8000 تھے، 4000 آپ کی بارگاہ میں لے آیا ہوں، 50% نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ اللہ کے حبیب نے دعا دی کہ اللہ تیرے مال میں برکت دے دے۔ کہتے جب سے نبی پاک نے دعا دی نا، میں پتھر کو بھی ہاتھ لگاتا تھا وہ سونا بن جاتا تھا، میں جو ڈیل کرتا اس میں پروفٹ، جو ڈیل کرتا پیسے ڈبل ہو جاتے۔ آخری وقت میں جب دنیا سے گئے نا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی بیلنس شیٹ بتا دی نا انہوں نے، 8000 تھے، 4000 دے دی اللہ کی راہ میں، 4000 بچ گئے۔ ان 4000 روپوں میں، 4000 درہم میں اللہ نے برکت کیسی ڈالی کہ جب آپ دنیا سے گئے تو آپ نے اتنا سونا چھوڑا کہ آپ کے سونے کو کلاڑوں سے توڑا گیا، اور کلاڑے سے سونا توڑنے والوں کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ اتنا مال پیچھے چھوڑ کر گئے، 1 روپیہ حرام کا نہیں تھا، 1 روپیہ اللہ کی نافرمانی کا نہیں تھا۔ صدقہ خیرات کتنا دیا آج بھی سنتے ہیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف کی سخاوت سنو، اے وہ لوگوں جو زکوٰۃ دینے میں اپنے اوپر بوجھ فیل کرتے ہو۔ لوگ کہتے ہیں یار 20 لاکھ روپے زکوٰۃ بنے گی، کیسے دوں گا، 20 لاکھ نکل جائیں گے، شرم نہیں آتی؟ ارے جس رب نے 8 کروڑ دیے تب جا کے 20 لاکھ روپے زکوٰۃ نکلی، تمہیں 20 لاکھ کی تکلیف ہو رہی ہے؟ ارے تمہیں تو سجدہ کرنا چاہیے تھا، اللہ مجھے تو نے اتنے پیسے دیے کہ آج میں زکوٰۃ دینے والا بن گیا، میں مانگنے والا نہیں ہوں۔ آپ کی دکان پر جو شخص آتا ہے مانگنے والا، بتاؤ کیا 2 آنکھیں نہیں اس کی، 2 کان نہیں، 2 پیر نہیں، وہ مسلمان نہیں؟ کیا فرق ہے مجھ میں اور اس میں؟ کبھی سوچا؟ وہ اپنے بچوں کو لے کر آتا ہے، بھائی جان کھانے کے لیے نہیں ہے، ماں ہاسپٹل میں پڑی ہے، علاج کے لیے نہیں ہے، لوگ دھتکار کر بھیج دیتے ہیں۔ کبھی سوچا آپ نے
کہ میرے دکان پر میں بیٹھا ہوں اور یہ مانگنے آیا. میں بھی تو اس کی جگہ ہو سکتا تھا. میں بھی کسی دکان پہ کھڑا ہوتا کہ شام ہو گئی ہے, دوپہر کا کھانا نہیں کھایا ہے, صاحب گھر جانا ہے, میرے پاس کرایہ نہیں ہے, ماں بیمار ہے, دوائی کے لیے پیسے نہیں. میں بھی ہو سکتا تھا, آپ بھی ہو سکتے تھے. سگنل پر جاتے ہیں, گاڑی پر چھوٹے چھوٹے بچے ہماری گاڑی کا شیشہ وائپر سے صاف کرتے. کبھی آنکھوں میں آنسو آئے کہ اس کی جگہ میرا لال بھی ہو سکتا تھا. میرا بچہ آج گرم کپڑے پہنے گھر میں بیٹھا ہے اور یہ بچہ سردی میں گاڑیوں پر وائپر لگا رہا ہے. کبھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ میرے اتنے گناہ, میری اتنی نافرمانیاں, اور تو نے مجھے اتنا سکھ دیا, تو نے مجھے اتنی عزت دی, تو نے مجھے اتنا مال دیا. اللہ میرے گناہ بھی معاف کر رہا اور آخرت میں پکڑ نہ کرنا. ساری زندگی میں اور آپ سجدے میں پڑے رہنا, پھر بھی شکر ادا نہیں ہوگا جو مجھے اور آپ کو رب نے دیا ہے. ہاں ابھی بھی جتنے بھائی بیٹھے نا پیچھے تک, میں آپ سب سے بات کر رہا ہوں, آپ سب کو, مجھ سب, ہم سمیت اللہ نے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے. اگر آپ بیمار, اگر آپ قرضے میں بھی ہیں نا تو آپ پھر بھی ٹھیک ہیں, کیونکہ اپنے پیروں پر آئے ہیں. کئی لوگوں کے تو پیر ہی نہیں ہیں, ڈائلسس ہو رہے ہیں, نالیوں سے خوراک. کبھی جاؤ نا ہاسپٹل, کبھی حیدرآباد کے ایمرجنسی وارڈ میں گئے ہو, پیشاب نہیں نکلتا, لوگوں کا نالیاں لگا کر نکالا جا رہا ہے. کیسی کیسی بیماریاں ہیں لوگوں کو. میں اور آپ ان بیماریوں سے بچے, اللہ کا شکر نہیں, پھر بھی شکوے, پھر بھی شکایت, پھر بھی حرام روزی, پھر بھی اللہ کی نافرمانی, اور زکوٰۃ دینے میں برڈن فیل کرتے ہیں. ارے خدا کی قسم, جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے نا, وہ خرچ کر کے سجدے میں گر جائے. اللہ تیری مہربانی, تو نے دینے والا بنایا, مجھے مانگنے والا نہیں بنایا. اللہ اور دیجیو, ساتھ دل بھی دیجیو, کبھی بخل نہ آ جائے, کبھی کنجوسی نہ آ جائے, کبھی تیری راہ میں خرچ کرنے کو باہر نہ سمجھوں. میرے مالک جب بھی خرچ کروں خوشی کے ساتھ خرچ کروں. یقین کرو یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہمیں 1 روپے کا ثواب نہ دیتا نا مالک, پھر بھی ٹھیک تھا, کیونکہ اسی نے پیسے دیے تھے. مگر اس کی کرم نوازی تو دیکھو, کہتا ہے 1 خرچ کرو, اس کے بدلے 10 دوں گا. ہے کوئی جو اللہ کو قرض دے؟ اللہ قرض فرما رہا ہے, اور قرض کا لفظ قرآن میں اس لیے لایا گیا تاکہ دینے والا یقین رکھے کہ اللہ واپس لوٹائے گا, بہترین لوٹائے گا. مگر نہیں جناب, اپنے ہی پیسے گنتے رہیں گے, اپنی بیلنس شیٹ بناتے رہیں گے, غریب کی مدد نہیں کریں گے, زکوٰۃ پوری نہیں نکال. ارے زکوٰۃ تو زکوٰۃ اور دو, نیاز بھی دو, صدقہ بھی دو, پھر بھی شکر ادا کرو.